السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، اس عظیم الشان، روح پرور اور ایمان فروز اجتماع کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں برادر کبیر، پیکر اخلاص، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب سید عامر نجیب صاحب حافظہ اللہ کو، جنہوں نے یہاں مدعو کیا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا ایک موقع مجھے عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت تشکیل پاتی ہے، اسے وجود میں لایا جاتا ہے۔ اگر وہ چیز اپنے مقصد اور مشن کو پورا کرے تو وہ بڑی محبوب ہوتی ہے، اس کی قیمت، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز اپنا کام نہ کرے، اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، تو پھر اس کی کوئی قیمت ہماری نظر میں نہیں رہتی۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب یہ مقصد پورا کر رہی ہے تو ہمیں یہ عزیز ہے، ہمیں یہ پسند ہے، ہم شوق سے اسے اپنے ہاتھ میں باندھتے ہیں، اور اگر یہ بند ہو جائے، اپنا کام چھوڑ دے، تو پھر یہ ہمارے لیے بیکار ہے۔ اور ایسی بیکار چیزیں جو مقصد پورا نہ کریں، ناکارہ ہو جائیں، وہ پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی، انہیں کباڑیے کو بیچ دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت یہ وجود دیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عدم سے وجود دیا ایک مقصد کے تحت دیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی بندگی، اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری۔ جو ان صفات کے حامل ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں، وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، اپنے مقصد حقیقی کو، مقصد حیات کو پورا نہیں کرتے، وہ پھر بے قیمت ہوتے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا
اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، وہ ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، ایک عظیم حسب نسب اس کا ہے، اعلیٰ اور اونچے خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں تھا، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوا، اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا۔ پھر آپ نے سنا، آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اس طوفان نوح میں وہ بھی غرق کر دیا گیا، اسے بھی ڈبو دیا گیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ والد گرامی نوح علیہ السلام نے ایک شفقت پدری کے تحت، جو باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور شفقت ہوتی ہے، اس کے تحت کہا بھی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بے وفائی کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ نہ دو، ان کا ساتھ دو جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، وفادار ہیں، اللہ کے دین والے ہیں، دینداروں کا ساتھ دو، دوسروں کا ساتھ نہ دو۔ یہ باپ کی دعوت تھی، کیونکہ باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی۔ ہم بھی یوں ہی بڑے نہیں ہو گئے، اتنے لمبے چوڑے قد کاٹ کے ہم مالک اس ایسے ہی نہیں بن گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی شفقت ہے، ان کی جوانی ہے کہ ہم جوان ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی جوانی ہے، ہم طاقتور ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی طاقت ہے، ہم کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں تو اس کے پیچھے ماں باپ کی وہ محنت ہے، ان کی وہ ریاضت ہے، ان کا ہم کبھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ اور ماں باپ وہ عظیم رشتہ ہے، کائنات میں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی اور عظیم رشتہ نہیں ہے، اور اس رشتے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مخلص اور وفادار نہیں۔ انسان کا سب سے زیادہ مخلص، انسان کے ساتھ سب سے زیادہ ملنسار اور سب سے زیادہ انسان کا خیر خواہ کون ہے؟ وہ اس کا مائی باپ ہے۔ باقی بھی دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اور باقی بھی اپنائیت دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت بے لوث، وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے، پھر بھی وہ ہمیں بڑا کرتے ہیں، جوان کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ باقی کہیں نہ کہیں یقین جانیے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طمع، امید اور ایک مفاد بہرحال عزیز ہوتا ہے بقیہ رشتوں میں، لیکن قربان جائیے ماں باپ پہ، یہ ایسا انمول رشتہ ہے، یہ مفادات سے بالاتر تر ہو کے، بغیر کچھ لالچ کے اپنی اولاد کے ساتھ یہ خیر خواہ ہوتے۔ ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنی ہے۔ جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ جائیں تو پھر ہماری توجہ، ہماری محبت، ہماری خدمت کہ یہ محتاج ہو جائیں، تو پھر ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، انمول رشتے ہیں، ایک بار دنیا سے چلے جائیں دوبارہ نہیں ملتے۔ بعض اوقات باپ کی ڈانٹ ڈپٹ، اس کی سخت باتیں، اس کی کچھ پابندیاں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، وہ روک ٹوک کرتا ہے، وہ ہمیں بظاہر ہماری آزادی کے خلاف لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں باپ سورج کی طرح ہوتا ہے، چمکتا ہے، دھوپ بھی اس کی ہوتی ہے، بظاہر دھوپ بھی چبھتی ہے، یہ سورج کی طرح باپ گرم بڑا ہوتا ہے، لیکن جب سورج چھپ جائے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، باپ دنیا سے چلے جائے، اس طرح دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ سورج کی طرح ہے، چبھتا بہت ہے، بعض اوقات باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن باپ دنیا سے چلا جائے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے سورج ڈوب گیا ہے، دنیا تاریک ہو جاتی۔ والدین کی قدر، والدین کا ہمیشہ احترام،
تواضع، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کے رہنا۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اسی شفقت کے تحت دعوت دی تھی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ مخلص وفادار لوگوں کی جماعت ہے، ادھر آ جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کا ساتھ نہ دو۔ بیٹے نے نہ اللہ کی مانی نہ باپ کی مانی، جو نہیں مانتے ماں باپ کی، باپ کی نہیں مانتے، پھر وہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے، ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور یہ سچی مثال ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کی۔ تو مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا پڑے، محبت کرنی ہوگی اللہ والوں کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ۔ اور اس کے دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں، دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ اللہ دنیا میں بڑی مدد کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اللہ کا وفادار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو انسان کی نوکری پہ لگا دیتا ہے۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ انسان کی خدمت پہ، انسان کی نوکری پہ لگا دیتا ہے جب انسان اللہ کے دین کا نوکر بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، امام الموحدین، جد الانبیاء، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قوم والوں نے آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جعلی اور جھوٹے معبودوں کو پاش پاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، نام اس کا ابراہیم ہے، لگتا ہے یہ اسی کی شرارت۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، اسے مجمع کے سامنے پیش کرو۔ فرد جرم اس پر عائد کر دی گئی ابراہیم علیہ السلام۔ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لگتا ہے تم نے کیا، تم ہی نے کیا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے، ان کی عقل میں بات بٹھانے کے لیے فرمانے لگے، نہیں، بڑے نے کیا ہے۔ بڑا عام طور پر ہوتا یہی ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے۔ طاقتور ہمیشہ اور اکثر جو ہے اپنے سے جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے۔ طاقتور ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ ظلم کرتا ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے۔ معاملہ ہوگا، کچھ مفادات ہوں گے بڑے اور چھوٹے کے، بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا، مفادات کی جنگ ہے، نذرانے ہیں، چندے ہیں، کھانے ہیں، مطعومات ہیں، معقولات و مشروبات ہیں جو ان کے بتوں کے حضور پیش کیے جاتے تھے، اسی پہ جھگڑا ہوگا، مال و متاع کا جھگڑا ہے، فنڈ کا جھگڑا ہے، چندے کا جھگڑا ہے، بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا۔ آج بھی یہ جھگڑا ہے، ہر مزار کی یہی کہانی ہے، جتنے بھی مزارات ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، سب کا یہی جھگڑا ہے۔ گدی نشینوں کی آپس کی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں۔ اور یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا، خانقاہوں پہ، مزارات پہ، شرک کے اڈوں پہ، یقین جانیے وہاں بیٹھے ہوئے بھکاری، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھکاری ہوتے نا، وہ وہاں آنے والے زائرین سے زیادہ سمجھدار ہوتے، وہاں جانے والے زائرین سے بھی زیادہ وہاں کے بیٹھے ہوئے بھکاری ہوتے۔ کم از کم وہ ان سے تو نہیں مانگتے، زندوں سے مانگتے، جھولی ان کے سامنے پھیلاتے، ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام پر فرد جرم عائد کر دی گئی، سزا سنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ
کیا اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ وفادار لوگ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے انہیں امر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے انہیں عزتیں اور رفتیں دیتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بنے گا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ایک وقت میں ایک باطل علم جس کو جادو کا علم کہتے ہیں وہ بھی سیکھا، اور اسی دوران اس نے شریعت کا علم بھی سیکھا، شریعت کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا علم، عیسوی شریعت کا بھی وہ عالم تھا، اور اس وقت میں وہ جادو کا علم بھی سیکھ رہا تھا. پھر اس نے آزمایا کہ کون سا علم بہتر ہے، پتا چلا جو اللہ نے آسمان سے دین اتارا ہے شریعت، اس کا علم بہتر ہے، ثابت ہو گیا. بات مختصر کر رہا ہوں. اس نے اس شریعت کی دعوت دینا شروع کی. ایک بچہ، ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم ہمت پیدا کریں، استقامت دکھائیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس بچے کی طرح اس نے دعوت دینا شروع کی، اس نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا شروع کیا، دین کے لیے اس نے ایک قدم اٹھایا، اللہ نے اس کے کام میں برکت ہی برکت پیدا کر دی، وزیر مسلمان ہوا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس بادشاہ کی ساری رعایا مسلمان ہو گئی. جب بادشاہ نے دیکھا کہ پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے، اس نے اس کے لیے سزائے موت تجویز کی، پہاڑ کی چوٹیوں پر اس کو پہنچایا کہ اس کو دھکے دے کے گرا دو، اس کے یہ ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جائے، اس سے جان چھوٹ جائے. وہاں سے اللہ نے بچے کو بچایا. سمندروں کی موجوں کے حوالے کیا گیا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. سمندروں کا مالک بھی اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں کا مالک اور خالق بھی اللہ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت اور مدد کرے گا. اس لیے جماعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ جڑنا ہے، مخلص ہونا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی. حضرت سارہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ہے، عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اکیلی عورت، نہتی عورت، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے، کوئی بظاہر دفاع نظر نہیں آ رہا، جان بھی خطرے میں، ایمان بھی، اور اس سے بڑھ کر عزت خطرے میں، عزت خطرے میں. اور عزت سے بڑھ کر بھلا کیا ہوتا ہے؟ عزت سے بڑھ کر بھلا کون سی قیمتی چیز ہے؟ جان سے زیادہ قیمتی تو عزت ہے. اللہ اکبر. کچھ مہلت لی، کچھ مہلت لے کر اللہ سے رابطہ کیا. یہ ہماری رول ماڈل ہے، ہماری مائیں بہنیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ و امہات المومنین، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رول ماڈل ہے. ان کی سیرت کو پڑھنا ہے ہم نے، انشاءاللہ پھر ایک اچھی نسل ہم آگے معاشرے کو دے سکتے ہیں. اللہ سے رابطہ کیا حضرت سارہ نے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر. اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دامن میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، نہ میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص عمل ہے، بس میری جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے وہ 2 عمل ہے. ایک میرا عمل یہ ہے کہ اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول حضرت ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، اور دوسرے میرے پاس جو میرا عمل ہے، جو میری جمع پونجی ہے، پوری زندگی کی جمع پونجی، وہ ہے میری عزت. میں نے ہمیشہ اپنی عزت کو بچایا ہے، شوہر کے سوا میں نے کسی کو منہ نہیں دکھایا، ہمیشہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے. اللہ میں تیرے ساتھ بھی وفادار رہی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفاداری کی ہے. لا تسلط علی ھذا الکافر، اللہ اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ کرنا. انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ وفادار تھی، شوہر کے ساتھ وفادار تھی، اللہ نے بچا لیا. اور کتنی مثالیں.
وہ اصحاب الکہف کا واقعہ ہمارے سامنے بطور مثال کے ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے نوجوان، اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والے نوجوان، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا. اللہ حاد القیاس 20 مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، اللہ کے دین کے ساتھ محبت کریں اور دین والوں کے ساتھ محبت کریں. اللہ والوں کے ساتھ محبت کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. دنیا میں بھی عزت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامرانی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنے ساتھ مخلص و وفادار رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی اللہ تعالی جو ہے مال و جان کی عزت آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ پاک جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے. جب بھی اللہ پاک موت دے ایمان اور شہادت کی حالت میں موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.